قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل صدق رسول النبی الکریم۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی مجلس کے مناسبت سے ایک دو باتیں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہی یاد کرنی ہے کہ اس مبارک مجلس میں آپ سب کا شریک ہونا اور میرا بھی شریک ہونا، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کی ایک جماعت ہے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی مجلس ذکر ہو، دین کی جس مجلس میں باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ توجہ سے باتیں بعد میں کرنا بھائی، 2-3 منٹ ہیں، پھر بعد میں بے شک زور سے باتیں کرتے رہنا بھائی۔ بچے چپ کر کے سنو، وہ تو ویسے شور مچا رہا ہے، کیا سنیں گے بھائی؟ خاموشی سے سنیں بھی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں مجلس ہو، وعظ و نصیحت کی، ذکر کی، قرآن مجید کی، تو اس مجلس کو وہ گھیر لیتے ہیں اور اس میں موجود رہتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تبارک کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے چلتے پھرتے پہنچے تو وہاں تیرے ذکر کی مجلس قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے، اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک نظام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مطابق پوچھتے ہیں پھر وہ کیا کر رہے تھے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے، تیرا ذکر فرما رہے تھے اور یہ بخشش بھی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ فرماتے ہیں ان کو بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، میں سب حاضرین مجلس کو بخش دیا، ان کی مغفرت فرما دیا۔ فرشتے ایک بولتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اس مجلس میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اس مجلس میں شریک اور سننے کے لیے نہیں ہوا تھا کہ ذکر کی باتیں، دین کی باتیں سنو۔ کسی اور آدمی سے اس کو کام تھا، وہ اس سے کام کی غرض سے آیا، وہ مجلس میں شریک تھا تو انتظار میں بیٹھ گیا، بھی فارغ ہو تو میں اپنا کام کروں۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہم، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں، وہ بخشے۔ تو ابھی ایسی بابر کا مجلس جس میں میرا بھی شریک ہونا ہوا اور آپ بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی برکت سے جو حضور نے فرمائی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ دوسری یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی مستحق ہیں اور ان کے اساتذہ بھی مبارک مستحق ہیں۔ یہ ان کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری آئی، اگر یہ بچے اس پر عمل کریں، عامل بن جائیں، تو اتنی خوشخبریاں ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک دو میں عرض کر دوں، آخرت میں جب میدان حشر قائم ہوگا، حساب و خطاب ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو جنہوں نے زندگی میں عمل بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کا وہ کیا کہتے ہیں، ایک جیسا ہوتا ہے پروٹوکول دیں گے، ان کا ایک مخصوص کوٹا ہوگا۔ جیسے آج کل آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے بن جائے، کوئی ایم این اے بن جائے، کوئی وزارت کے عہدے پر پہنچ جائے
تو بعض دفعہ ملازمتوں میں ان کے کچھ کوٹا مخصوص ہوتا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں، ان کے کوٹے سے اس کا ملازمہ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن بچوں کو قیامت میں یہ اعزاز دیں گے، کوٹا دیں گے کہ آپ حضرات اپنے برادری کے ان 10 افراد جو جہنم جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم ان کی سفارش کرو اور ان کو میں معاف کر دوں بس۔ سوائے انبیاء علیہ السلام کے میدان حشر میں کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، ماں سوائے ان حفاظ کرام کے کہ اللہ تعالیٰ ہر حافظ کو 10 آدمیوں کا کوٹا دیں گے کہ تمہارے عزیز و اقارب میں سے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے آپ اشارہ کرتے جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بخشتا جاؤں۔ تو کتنا بڑا انعام ہے ان حفاظ قرآن کا، اور جو ان کے والدین کو انعام ملے گا وہ اس سے ماں سوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر حافظ قرآن کے والدین کو میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا، اتنا نورانی تاج ہوگا کہ سورج کی روشنائی اس کے سامنے معلوم۔ شور نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، جو ساتھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں بیٹھ جائیں، بیان سنیں توجہ کے ساتھ۔ جو ساتھی دور بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے ہیں، تھوڑی سی زحمت کر لیں، تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بات سننے میں آسانی ہو۔ یہ جو بکھرے بیٹھے ہیں ساتھی میں ان سے التماس کرتا ہوں، انشاءاللہ بیان ہوگا، بیان کے فوراً بعد کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سب تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا مہربانی ہوگی، آگے تشریف لے ہیں جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ، تھوڑا آگے ہو جائیں اور دل جمی کے ساتھ بیان سنیں، انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائیں، اور اس کے اندر جتنی اللہ برکات نصیب فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں بچہ حافظ ہو جائے وہ عمل کریں، پورے گھرانے والے اللہ کی فرمانبرداری کریں، 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمت دیتے ہیں، اور اگر نافرمانی کریں تو پھر 7 پشتوں تک اللہ کی نازل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے اور نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور یہ جو ساتھ ہیں خوشخبری ہیں ہمیں بھی نصیب ہو۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تھوڑی سی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں جہاں وہ ہمارے علاج کے لیے تجویز کرتے ہیں دوائیں، اسی طرح کچھ پرہیز بھی بتلاتے ہیں کہ ان سے یہ عمل کرو، ان سے بچو۔ کسی شوگر والا کوئی جائے ڈاکٹر کے پاس تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرو اور میٹھے سے بچنا ہے، چینی وغیرہ یہ نہیں کھانی، تو اس کا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح حافظ قرآن جب تک یہ عمل کریں گے اور یہ معصیت سے بچیں گے، کوتاہیوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس منزل میں قرآن میں برکت دے گا، ورنہ محروم ہو جائیں گے۔ اور آج کل ایک بڑی معصیت جو ہم میں آ چکی ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، نمازی غیر نمازی، اور اس کا فکر نہیں کرتے، وہ ہے موبائل کا استعمال کرنا، غلط طریقے سے استعمال کرنا، اور وہ معصیت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے ہم گھروں میں جو دودھ کا برتن ہوتا ہے اس کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اگر تھوڑا سا اس میں میل آ جائے تو دودھ ڈالیں تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سینہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا یہ برتن ہے، قرآن پاک جو ہے یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ سے تشبیہ دیا ہے، اور اگر سینے میں نور بھی جمع ہو، یہ دودھ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ معاشرت گناہ بھی ہو، تو دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی، قرآن معروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری یہ بھی اساتذہ بھی درخواست ہے، والدین سے بھی کہ اپنے بچے کی اس کی حفاظت کریں کہ ان معصیتوں میں مبتلا نہ ہو جائے، تاکہ پڑھا ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ توجہ دلانی تھی کہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت والی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی۔ تھوڑا سا بے احتیاطی کریں گے، دہرائی نہیں کریں گے، یا ادھر معاشرت میں لگ جائیں گے، تو یہ اللہ کا جو نور ہے ہمارے سینے سے نکل جائے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ یاد کرنا اس میں وہ سنت ہے، برکت کی چیز ہے، یاد کرنے کے بعد بھلانا گناہ کبیرہ ہے۔
اگر کسی نے قرآن حفظ نہیں کیا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، دے کر آتا ہے کافی ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد پھر بھلا جائے پھر جرم ہے۔ تو اسے یاد کرنا تو خوشی ہے، باعث برکت ہے، لیکن حفاظت کرنا بھی لازمی ہے۔ ایک بات بھی یاد کرنی تھی۔ دوسری آج یہ چونکہ جلسہ پہلی دفعہ ہوا، پہلی دفعہ یہ کیا کہتے ہیں چندہ بھی ہوا، گندم کی وصولی بھی ہوئی، تو ایک مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عشر ہے، یہ جو فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ عشر کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، جیسے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب کٹائی فصل کی برداشت کا دن ہو تو ہمارا حق ہمیں دے دو۔ دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ وَأَنفِقُوا مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا اس میں سے خرچ کر دو ہمارا، جو ہمارا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ عشور صرف گندم میں نہیں، ہر پیداوار میں، ہر فصل میں آئے۔ گندم آئے، کاج کی، کپاس کاج کی، گنا کاج کیا، کوئی اور فصل کاج کی، سبزی کاج کی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں ایک پودا لگایا مرچ کا، اس کی 20 مرچیں آپ نے توڑی تو 19 آپ کے ہیں، ایک جو ہے نا 20ویں وہ اللہ کا حق ہے، وہ مساکین دے دو۔ تو صرف یہ نہ سوچ میں رہے کہ گندم کی فصل آتے ہیں تو اس میں سے ہم گندم کا حصہ نکالیں، نہیں، جو بھی فصل آپ نے کاج کی اسی میں سے 20 حصہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس طرح بھی خیال رکھیں، صرف ہم گندم پر نہ کھڑے رہیں، اور چونکہ عموماً ضرورت زیادہ مدارس کو گندم کی ہوتے ہیں، اسی فصل میں زیادہ توجہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ باقی چیزیں معاف ہیں، نہیں، ہر ایک چیز میں دینا پڑے گا اور خود نکالنا پڑے گا۔ مانگنے کی ضرورت نہیں کہ مدرسے والے آئیں تو آپ ان کو دیں، بلکہ کوئی پہنچے نہ پہنچے آپ اپنا حساب کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب غریب ہیں ان کو دیں، مدارس والوں کو دیں، اور جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، مسکین ہے، اس کو ادا کریں۔ اور تیسری بات یہ عرض کر دوں کہ آپ سب کو معلوم ہے اس وقت ان حالات میں ہم بہت پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مہنگائی نے ہمارے اوپر، مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 20 جگہ آتا ہے کہ جب مشکلات آ جائیں، پہلی بات یہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر کہ جتنے یہ مصائب، یہ پریشانیاں آتی ہیں، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ کے فضل میں معاف کر دیتا ہوں، بہت تھوڑی پر گرفت ہوتی ہے، تنبیہ کے لیے کہ سمجھ جائیں۔ اگر ہم اس طرح فکر کریں تو کوئی مشکل نہیں کہ دور ہو جائیں، اور وہ دور ہونے کی صورت کیا ہے؟ رجوع اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت جس طرح پہلے امتیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور ان کو یکدم سزا آتی تھی اور سب ملیا میٹ ہو جاتے تھے، میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، طوفان نوح آیا، سب کے ساتھ ختم، روئے زمین پر کوئی بھی نہ بچا انسان سوائے 40 آدمیوں کے جو مسلمان ہوئے تھے، حضرت نوح کے ساتھ تھے کشتی۔ پتھر عاد و ثمود پر پتھر آندھیں آئیں، سب قوم ختم، ایک بھی نہیں بچا۔ حضور نے یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اس لیے ہم پر جتنے پہلے امتوں کے نافرمانی ہوتی ہیں ہم سب کر رہے ہیں، لیکن اس مجموعی اجتماعی عذاب سے بچو گے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ اس امت پر مہنگائی کا عذاب آئے گا، مہنگائی کا عذاب، اور وہ مہنگائی کا عذاب دیکھ لیں اتنا ہے کہ وہ ہماری قوت برداشت بھی ختم ہو گئی ہے، جس طرح کہ حضرت علی فرماتے تھے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی وہ صورت ہے آج کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طرح یہ بزرگ فرما رہے تھے کہ یہاں جلسہ سننے کے لیے خواتین بھی تشریف لائی ہیں، تو ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ اللہ کی طرف ہر معاملے میں رجوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں جو ہے یہ بچے کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود بچے کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کی جیسے ماں نشو و نما کرے گی، جیسے تربیت کرے گی، بچہ اسی طرح آگے بڑھے گا۔ ایک واقعہ یاد کر دوں
شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بری تھے، بڑے ولی، اور ان کی یاد اب تک منی جا رہی ہے۔ جب یہ بچے تھے تو ان کو ماں نے ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ پڑھنے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں اس کافر پر ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے خوب لوٹا۔ اس بچے سے بھی پوچھا کہ تم بتلاؤ تمہارے پاس کوئی ہے چیز، بال، پیسہ ویسا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے تلاشی لی تو نہ نکلے۔ پھر پوچھا کہ پیسے تو نہیں نکلے، تم کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میری باسکٹ میں نے پہنی ہوئی اس میں وہ سلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں تو نہیں ملتے، نکال کے دو۔ تو انہوں نے جہاں سلے ہوئے تھے وہاں سے وہ دھاگے توڑے اور نکال کے دے کیے لو۔ وہ ڈاکو حیران ہوئے، بھی عجیب بات ہے، اس موقع پر تو لوگ پیسہ ویسا لوگ چھپاتے ہیں، بتلاتے نہیں، اس نے بتلایا، ہم تلاش نہیں کرتے، خود نکال کے دے دیے۔ تو بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے کہ اس بچے کی کیفیت دیکھو۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا تم نے ایسے کیوں بات کہہ دی؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے میری یہ تربیت کی تھی کہ بچہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور جو بات سچی تھی کہہ دی۔ سیرت والے لکھتے ہیں تاریخ دان کہ اس بچے کی اس کیفیت پر بات کہنے سے ان ڈاکوں پر ایسا اثر پڑا کہ وہ سردار ان کا رونے لگ گیا، اور روتے ہوئے کہا کہ یہ بچے کیا، ہم کیا ہیں اور یہ بچہ کیا ہے۔ تو ایسا اثر پڑا کہ اس نے، ڈاکو نے وہ توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد سب کے سامنے توبہ کی، مال لوٹا واپس کیا اور اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ تو علماء لکھتے ہیں ایک بچے کی ماں نے تربیت کی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس نے سچ بولا تو ایک نظام بدل گیا۔ وہی بچہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی بنا، ثابت ہوا۔ اب خود دیکھ لیں کہ ماں نے تربیت کی تو ہوا کیا۔ آج بھی ایسے ہے کہ اگر مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گی تو بچے جو ہے بہت بلندی تک پہنچیں گے۔ اور خصوصاً جھوٹ بولنا یہ تو اتنا بری ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر، وہ راستے میں کھڑے تھے، اتفاق سے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اس نے رسی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ من نجات کیسے ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، تین باتیں فرمائیں۔ انہوں نے پہلی بات کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اگر زبان تمہارے کنٹرول میں ہوگی تو کامیاب ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا کہ یہ زبان 18 گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں، زبان سے سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ایک زبان ہمارے قابو میں آ گئی تو 18 گناہوں سے بچ گئے۔ اور دیکھ لیے کہ ایک بچے نے جھوٹ سے بچا تو کتنی کامیابی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور یہ ہمارے جن بچوں نے حفظ کر لیا اللہ ان کو مزید آگے عامل بنائے، پڑھنے کی توفیق دے، عالم بنے۔ اور ہم بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ قیامت میں یہ چیز ہمیں کام دے گی جب ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔